نحمده ونصلي على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 43 آیات، 6 رکوع اور 13ویں پارے پر محیط سورہ رعد کے مضامین کا مطالعہ آج ہم پیش کریں گے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی بارہویں سال میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جبکہ سورہ یوسف جو کہ اس سے پہلے والی صورت ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ اور کفار مکہ نہ صرف یہ کہ شرک کے عقیدے پر قائم تھے، بلکہ منکر رسالت بھی تھے اور منکر آخرت بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہی عقائد کی طرف بلا رہے تھے، جبکہ وہ انہی عقائد پر سختی سے قائم تھے اور اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پچھلی صورت سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اور ان کے مخالفین کا قصہ بیان کر کے اہل حق اور باطل کو واضح کیا، جبکہ اس صورت میں حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے قصے کی بجائے عقلی اور آفاقی دلائل پیش کیے گئے۔ پچھلی صورت میں کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دعوت الی البصیرہ قرار دیا گیا، جبکہ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت کو دعوت بصیرہ قرار دیا گیا، کہ دراصل یہ انسان کی بصیرت کا ثبوت ہے کہ انسان ان عقائد پر ایمان لائے۔ جبکہ اگلی صورت سورہ ابراہیم ہے، اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ شکر کے نتیجے میں ہی توحید کے فطری جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اور اس صورت میں بھی اور اگلی صورت سورہ ابراہیم میں اولو الالباب یعنی عقل مند لوگوں کا ذکر ہے، جو صرف اور صرف اہل توحید ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ سورہ یونس سے لے کر جو کہ 11ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، سورہ نحل تک جو کہ 14ویں پارے میں ہے، اور ہم اس وقت 13ویں پارے کی سورہ رات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام صورتیں جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے آج اس مصحف کے اندر موجود ہیں۔ سورہ رات میں اپنے مخصوص الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آفاقی نشانیاں، آفاقی دلائل اور انفس کے محکم دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سورہ قاف جو کہ 26ویں پارے میں ہے اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ بلاغت، جامعیت اور منفرد اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک نہایت پر اثر صورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت توحید و آخرت کو تسلیم کرنے والے ہی عقل مند ہیں، جبکہ منکرین توحید و آخرت سازشی بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور انجام کار بھی مختلف ہوگا۔ انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سطحی اعتراضات سے بچ کر تاریخ رسالت اور منصب رسالت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سمجھنے کے اعتبار سے اس صورت کو 3 پیراگراف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 18 آیات پر مشتمل پہلا پیراگراف دراصل قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر مبنی ہے۔ دوسرا پیراگراف آیات نمبر 19 سے 29 پر اہل توحید، عقل مند اور اہل شرک اور بیوقوف لوگوں کا اس پر تبصرہ ہے۔ اور تیسرا پیراگراف آخری 13 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ عقل مند دراصل اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ پہلا پیراگراف میں قرآن مجید کی دعوت توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی زندگی کے برحق ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی برحق ہے۔ آفاقی دلائل و توحید سے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور وہی آخرت کا برپا کرنے والا ہے۔ منکرین قیامت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اپنے رب سے ملاقات کے عقیدے پر ایمان لائیں۔ آفاقی دلائل ربوبیت پیش کر کے غور و فکر اور عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا۔ منکرین آخرت مشرکین کا استدلال تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے
تو پھر نئے سرے سے کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے پالنے والے رب کی طاقت کا انکار کیا، کیونکہ ان کی گردنوں میں آبا پرستی یعنی اندھی تقلید ہے اپنے آبا و اجداد کی، اور تقلید کے پھندے کے اندر گرفتار ہے۔ حصی معجزات کے مطالبے پر انہیں بتایا گیا کہ ان گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ذو مغفرہ ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اور شدید العقاب بھی ہے، جلد جو ہے وہ حساب کتاب بھی لینے والا ہے۔ منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزات دکھانا نہیں، کہ جب کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل عیاں قسم کے معجزات دکھائیں۔ توحید علم کی دلیلیں پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے رحم کی کم بیشی کا علم رکھتا ہے، اس کے ہاں ہر چیز نپی تلی ہے، وہ عالم غیب و شہادت ہے، جو کچھ انسانوں کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ انسانوں کے نظر سے پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارنا اور آہستہ پکارنا برابر ہے۔ وہ ہر صورت جان لیتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپنے والا یا دن کی روشنی میں چلنے والا دراصل اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ شرک فی دعا یعنی دعا میں شرک کرنے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جن کو شریک کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالی یا خالق ہونے کا رتبہ نہیں رکھتے۔ توحید کے عقلی دلائل پیش کر کے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرکین سے چبھتا ہوا یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیا دیگر خداؤں نے اللہ کی طرح کوئی شے تخلیق کی ہے کہ انہیں اس بارے میں اب شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ دیگر خدا دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ حق و باطل یعنی توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے ایک خوبصورت مثال پیش کی گئی کہ شرک کا جھاگ اڑ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند عقیدہ توحید دل کی زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت، اور باطل کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ جو آفاقی دلائل اس پہلے پیراگراف کے اندر جن کا ذکر کیا گیا، اس میں بتایا گیا مشرکین کو کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہی مدبر ہے، لہذا اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھنا چاہیے، اور آخرت پر دراصل یقین انسان کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، اس نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، لہذا عقل سے کام لے کر اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے سیراب کر کے ایسے پھل اگاتا ہے جس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا عقل مندوں کو اس کی ربوبیت قدرت، حکمت اور کمالات کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ مشرکین سے سوال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے نظام کا چلانے والا کون ہے؟ کیا نفع اور نقصان کا اختیار وہ لوگ رکھتے ہیں، وہ ہستیاں رکھتی ہیں جو اللہ کے سوا ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور اجالے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ان تمام عقلی دلیلوں کے باوجود کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ان شریکوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے کہ انہیں شک لاحق ہو گیا ہے؟ غور و فکر پر مجبور کرنے والے ان سوالات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دے کہ دراصل ان تمام چیزوں کا کرنے والا، تمام تدبیروں کا کرنے والا، تمام چیزوں کا مالک اور خالق دراصل اللہ ہے۔ دوسرا پیراگراف آیات نمبر 19 سے 29 پر مشتمل ہے، اور اس پیراگراف میں عقل مند یعنی اہل توحید اور بے وقوف یعنی اہل شرک کے درمیان موازنہ ہے۔ مومنین اہل حق، اہل توحید اور عقل مند ہوتے ہیں۔ صحابی علم
اور بصیرت والے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف کافر بیوقوف ہوتے ہیں، علم سے بے بہرا ہوتے ہیں اور اندھے ہوتے ہیں۔ پھر مومنین کی 12 صفات بیان کی گئیں، اور اس کے مقابلے میں کافروں کی 7 صفات بیان کی گئیں۔ ان صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل کون سی صفات ہیں مومنین کی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح وہ کون سی صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفات کے اندر جوڑا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ صفات بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان صفات کا مطالعہ کرتے وقت انسان اپنا بھی جائزہ لیتا چلا جائے تو اس کو اپنی پوزیشن کا بھی پتہ چلے گا۔ مومنین کی صفات اور کافروں کی صفات ایک دوسرے کی ضد کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ مومنین اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کافر اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد شکنی اور میثاق شکنی کے جرم کے مرتکب مومنین نہیں ہوتے، جبکہ کافر میثاق شکنی کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مومنین پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کی زمین پر زندگی اس طریقے سے گزرتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ کافروں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے، اس لیے جو کچھ ان کے نفس میں آتا ہے، جو کچھ ان کا دل چاہتا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ مومنین صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کافروں کی صفات میں ہے کہ وہ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں۔ مومنین آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، جبکہ کافر کیونکہ صرف اور صرف دنیا پر ہی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین موجود نہیں ہوتا، اس لیے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ مومنین صابر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کافر حصی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ مومنین محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلبگار ہوتے ہیں، جبکہ کافر اللہ کی طرف توجہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے اور دنیا کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے۔ پھر مومنین نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے خوش ہو۔ فیاض ہوتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ جبکہ کافروں پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہے۔ مومنین اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کافروں اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہوتے۔ تیسرا پیراگراف آیات نمبر 30 سے 43 پر مشتمل ہے، اور اس پیراگراف میں مخالفت، انکار اور سازشوں کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کی طرح آپ پر بھی وحی کی گئی ہے، پچھلی قوموں نے بھی رحمان کا انکار کیا، لیکن آپ توحید، توکل اور اسی کی طرف لوٹنے کا اعلان کیجیے۔ مشرکین کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کا نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے، یا جس سے زمین پاش پاش ہو جاتی، یا ایسا قرآن نازل ہوتا جس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور اہل کفر کے لیے آگ ہے۔ اہل ایمان نزول قرآن پر خوش ہوتے ہیں اور اہل کافر اس کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کی تبلیغ کرنے کی ہدایت کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نسب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ تمام رسول دراصل انسان ہی گزرے ہیں اور بیوی بچے والے ہوتے تھے،
حصی معجزات کے مطالبے پر وضاحت کی گئی کہ معجزہ رسول کا اختیار نہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ رونما بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی زندگی ہی میں ان پر عذاب نازل کیا جا سکتا ہے، بس آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی میں کے کافروں نے بھی، یعنی گزشتہ قوموں نے بھی سازشوں سے کام لیا، لیکن اللہ کے اختیار میں ہی ساری تدبیریں ہیں۔ کافروں نے اس اعتراض پر کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ان سے درکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے اس رسالت پر۔ کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ رات کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کفار مکہ سے بالعموم بالخصوص مخاطب ہے، اور بالعموم یہ تمام مسلمانوں سے اور تمام کافروں سے بھی مخاطب ہے، اور اس میں منکر رسالت، منکر آخرت، کہ آخرت کا یہ عقیدہ نہ ہونا جس کی وجہ سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ ان کی وضاحت کی گئی۔ انسان جب اپنا عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسول رکھتا ہے، رسالت کا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برحق رسول بھیجے، اور وہ انسان ہی ہوتے ہیں، اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے انسانیت کو ملانے والے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے، اور اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کی دنیا میں زندگی کا طرز عمل بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس شخص کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر آزاد سمجھتا ہے اور آخرت پر اس کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔